بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ آندرے اور سائمن کے باقی 3 ٹیلی پیتھی جاننے والے ساتھیوں میں ایک کا نام بیکر برائٹ تھا۔ وہ ذہین تھا، ہمیشہ کسی نہ کسی معاملے میں مصروف رہتا تھا۔ جب کوئی مصروفیت نہیں ہوتی تھی، کسی نہ کسی سے عشق کرنے لگتا تھا۔ ٹیلی پیتھی کی دنیا میں وہ پہلا ٹیلی پیتھی جاننے والا تھا جو شاعر تھا۔ دشمنوں کی دنیا میں سخت عملی زندگی گزارتا ہوا شاعری کرتا تھا۔ حسن پرست تھا، حسین خیالات اور نازک احساسات کا حامل تھا۔ اس کی یہ خوبی تھی کہ وہ ہوس پرست نہیں تھا، کسی حسین اور جوان عورت کو دیکھ کر ایک عیاش کی طرح للچاتا نہیں تھا، حسن کی قدر کرتا تھا۔ وہ قد داور، خوب رو اور صحت مند جوان تھا۔ حسین لڑکیاں اس سے متاثر ہو جاتی تھیں، اس کی دوست بن جایا کرتی تھیں۔ وہ سب سے دوستی کیا کرتا تھا لیکن عیاشی سے پرہیز کرتا تھا۔ وہ حسن پر شاعری کرتا تھا، اسے میلا نہیں کرتا تھا۔ آندرے نے کہا، تمہاری زندگی میں ایک سے بڑھ کر ایک حسین لڑکی آتی ہے، تم کسی سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ بیکر برائٹ نے کہا، میرے سامنے جو بھی حسن آتا ہے وہ آنکھوں کو اچھا لگتا ہے، میں نے ایسا حسن نہیں دیکھا جو دل میں اتر جائے۔ سائمن نے کہا، بے شک دنیا میں بے شمار حسینائیں ہیں، لیکن کوئی ایک حسینہ ایسی ہوتی ہے جو ملکہ حسن نہ ہونے کے باوجود دل میں سما جاتی ہے اور وہی شریک حیات بن جاتی ہے۔ بیکر نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، میری نظروں میں صرف وہی عورت حسین ہے جو دل جیت لیتی ہے۔ ایسی عورت میں ایک قدرتی کشش ہوتی ہے۔ آندرے نے کہا، مجھے اندیشہ ہے تمہاری گرل فرینڈ کی تعداد بڑھتی رہے گی تو تمہارے فرائض کی ادائیگی میں گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی، تمہیں کس بات کا اندیشہ ہے؟ دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والے کسی نہ کسی لڑکی کے ذریعے معلوم کر لیں گے کہ تم یوگا کے ماہر ہو، ٹیلی پیتھی جانتے ہو۔ میں لڑکیوں کی موجودگی میں ٹیلی پیتھی کا مظاہرہ نہیں کرتا ہوں۔ اگر کسی لڑکی کے ذریعے کوئی تمہارے دماغ میں آئے گا تو تم سانس روک کر اسے بھگاؤ گے۔ تمہاری اس حرکت سے دشمن بھی سمجھ لیں گے کہ تم ٹیلی پیتھی جانتے ہو۔ تمہارے خلاف ایسے حالات پیدا کیے جائیں گے کہ تم مجبور ہو کر خیال خوانی کرنے لگو گے۔ دشمنوں کا خوف ایسا ہے تو ہمیں گھر سے نکلنا نہیں چاہیے۔ کیا پتہ ہم کسی دکان میں خریداری کے لیے جائیں تو وہاں کسی سیلز گرل کے دماغ میں کوئی ہو اور ہمیں ٹریپ کر لے۔ ایسا ہوگا تو ہم اسے ایک اتفاق کہیں گے۔ دانش مند یہی ہے کہ لوگوں کی بھیڑ میں نہ جائیں، محفلوں میں اور تقریبات میں جانے سے پرہیز کریں۔ اگر کسی ضرورت سے جانا ہو تو خاموش رہیں، کم بولنے، اپنا مقصد پورا کریں اور وہاں سے چلے آئیں۔ جتنی احتیاط کی جائے گی اتنے ہی خطرات کم ہوں گے۔ ٹیلی پیتھی کی دنیا میں جو واقعات پیش آتے رہتے ہیں، ان پر غور کرو تو یہ حقیقت سامنے آئے گی کہ اچھے خاصے تجربے کار ٹیلی پیتھی جاننے والے عورتوں کے چکر میں چکراتے رہے ہیں اور جیتی ہوئی بازیاں ہارتے رہے ہیں۔ سائمن نے کہا، ٹیلی پیتھی جاننے والے جے سامو کو میں نے بینی نام کی ایک حسینہ کے ذریعے ٹریپ کیا تھا۔ میں نے اور آندرے نے صرف بینی کے ذریعے تمام امریکی اکابرین اور ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو اپنا محکوم بنا لیا، ٹرانسفارمر مشین پر قبضہ جما لیا۔ صرف ایک عورت کے باعث 3J کو اپنا معمول بنا لیا ہے، مگر ہم اور تم سب بھی جانتے ہیں کہ وہ 2 خیال خوانی کرنے والے بھی شیوانی جیسی عورت کے ذریعے ٹریپ کیے گئے ہیں۔ بیکر نے کہا، تم دونوں ایسی ٹھوس مثالیں پیش کر رہے ہو کہ مجھے ڈر جانا چاہیے۔ حسینوں کی قدر نہیں کرنا چاہیے۔ قدر کرنے سے حسینوں کا میلہ لگ جاتا ہے اور اس میلے میں دشمنوں کو چھپ کر آنے اور ٹریپ کرنے کے مواقع مل جاتے ہیں۔ وہ دونوں ہنسنے لگے۔ ایک نے کہا، ہم یہ نہیں کہتے کہ حسن پرستی اور شاعری نہ کرو، اس کے لیے ایک حسینہ کافی ہے۔ کسی ایک سے شادی کرو، وہ اپنی ہوگی، اپنی رازدار ہوگی، دشمن اسے اعلی کار نہیں بنا سکیں گے۔ ہم سب اسے تحفظ دیں گے، وہ ہمارے لیے قابل اعتماد رہے گی۔ دوسرے نے کہا، عورت جب تک پرائی رہتی ہے تب تک اس کی طرف سے اندیشہ رہتا ہے، مگر وہی عورت بیوی بن کر ڈھال بن جاتی ہے۔ بیکر نے کہا، میری زندگی میں جتنی حسینائیں آتی ہیں وہ مجھے شاعر بناتی ہیں، شوہر بنانے والی اب تک کوئی نہیں آئی۔ میں کیا بتاؤں کہ کیسی چاہتا ہوں، میں خود نہیں جانتا۔ جب وہ آئے گی تو میں سمجھ پاؤں گا۔ پھر ایک دن وہ بیکر کو نظر آ گئی۔ اس پر نظر پڑتے ہی وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ نگاہوں کے سامنے مسکرا رہی تھی، فینسی ڈریس میں ہندوستان کی راجکماری لگ رہی تھی، مگر افسوس وہ سامنے ہوتے ہوئے بھی سامنے نہیں تھی، کیونکہ وہ ایک میگزین کے سر ورق پر تھی۔ سر ورق پر اس کی تصویر کہہ رہی تھی کہ میں تصویر میں ایسی ہوں تو روبرو جیتی جاگتی کیسی لگوں گی۔ بیکر اس میگزین کی ورق گردانی کرنے لگا۔ اندر کے چند صفحات میں مختلف زاویوں سے کئی اداؤں بھری تصویریں تھیں۔ ہر تصویر اس کا دل کھینچ رہی تھی، اسے دیوانہ بنا رہی تھی۔ وہ کون ہے؟ کیا واقعی ہندوستان کی راجکماری ہے؟ میگزین میں اس کا نام کرشما کماری لکھا ہوا تھا۔ باقی مضمون ہندوستانی ملبوسات اور زیورات وغیرہ کے بارے میں تھا۔ وہ اس کے متعلق جتنا زیادہ معلوم کرنا چاہتا تھا وہ میگزین سے معلوم نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ تصویر کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا اس کے دماغ میں پہنچ گیا۔
کرشما پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی رک رک کر سانس لینے لگی۔ بیکر پہلے خاموشی سے اس کے خیالات پڑھتا رہا، پھر بولا، پلیز سانس نہ روکو، میں تمہارا دیوانہ ہوں، تم سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن کرشما نے سانس روک لی۔ بیکر اتنی دیر میں کرشما کے ساتھ رہنے والی پدمنی کی آواز اور لہجہ سن چکا تھا۔ وہ پدمنی کے دماغ میں پہنچ کر کرشما کے اور اس کے خاندان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگا۔ پھر وہ آندرے اور سائمن کے پاس آ کر وہ میگزین انہیں دیتے ہوئے بولا، یہ ہے میری آئیڈیل حسینہ، یہ میری لائف پارٹنر بن سکتی ہے۔ انہوں نے کرشما کی تصویریں دیکھ کر اس کے انتخاب کی داد دی۔ سائمن نے کہا، یار یہ لاجواب ہے، لیکن یہ اسے رومانس کا موقع نہیں ہے۔ یہاں شیوانی اور اس کی ٹیم چین جا رہی ہے۔ تم نے ابھی تک یہ معلوم نہیں کیا کہ شیوانی نے جے کافو کے بعد جے فلو کو بھی ٹریپ کیا ہے یا نہیں۔ بیکر نے کہا، میں اسکاٹ لینڈ یارڈ جا رہا ہوں، وہاں سے تمہیں مکمل معلومات فراہم کروں گا۔ تم بھی مجھ سے تعاون کرو۔ ہم سے کیا تعاون چاہتے ہو؟ میں تمہیں پدمنی نام کی ایک عورت کے اندر پہنچا رہا ہوں۔ کرشما تم دونوں کو اپنے دماغ میں زیادہ دیر رہنے نہیں دے گی، سانس روک لے گی۔ تم دونوں پدمنی کے خیالات پڑھ کر کرشما اور اس کے خاندان کے بارے میں اہم معلومات حاصل کرو۔ میں نے بہت کچھ معلوم کیا ہے۔ اس کی ماں اور اس کا بھائی کالا جادو جانتے ہیں۔ ہم انہیں اپنا معمول بنا کر ان سے بہت کام لے سکتے ہیں۔ میں اسکاٹ لینڈ جا رہا ہوں، واپسی پر باتیں ہوں گی۔ بیکر نے دونوں کو اپنے دماغ میں بلا کر انہیں پدمنی کے دماغ میں پہنچا دیا، پھر اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے اسکاٹ لینڈ یارڈ چلا گیا۔ آندرے اور سائمن نے پدمنی کے ذریعے کرشما اور جمنا کماری، بیما اور کالا جادو سمیت بہت ساری معلومات حاصل کر لیں۔ انہیں علم ہوا کہ کرشما تعلیم یافتہ، ذہین اور سمارٹ ہے، مارشل آرٹ جانتی ہے۔ آندرے اور سائمن کے لیے کالا جادو اور آتما کے معاملات بڑے دلچسپ تھے۔ انہوں نے پدمنی کے ذریعے کلپنا کی آواز سنی، پھر اس کے دماغ میں پہنچ گئے۔ وہاں بیما پدمنی سے باتیں کر رہا تھا، پھر جسونت نے آ کر کلپنا سے کہا، تم اس آتما کی وجہ سے مجھے اپنی تنہائیوں میں نہیں آنے دے رہی ہو، مگر میں تمہارے حسن و شباب سے ضرور کھیلوں گا۔ میری ماں آئے گی تو تمہارے اندر کی آتما ٹیلی پیتھی کو بھی خاک میں ملا دے گی۔ جسونت کے اس چیلنج نے آندرے اور سائمن کو چونکا دیا۔ آندرے نے کہا، پتہ نہیں یہ بیما کون ہے؟ یہ تو ٹیلی پیتھی جانتا ہے۔ سائمن نے کہا، ہم نے پہلے یہ نام کبھی نہیں سنا۔ بیما کے علاوہ اور پتہ نہیں کتنے ہیں جن سے ہم واقف نہیں ہیں، اور اس لیے واقف نہیں ہے کہ جانے انجانے ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے کتراتے رہتے ہیں، اپنی بہتری اور سلامتی کے لیے ان سے دور رہتے ہیں۔ اس طرح ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہماری دنیا میں کتنے ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں، وہ کہاں کہاں مصروف رہتے ہیں، ان میں سے کتنے مرتے ہیں اور کتنے نئے پیدا ہو جاتے ہیں۔ سائمن نے کہا، ایسی بے خبری ہمیں کسی وقت بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ہمیں اس پہلو پر غور کرنا چاہیے کہ بے خبر رہنا چاہیے یا نہیں۔ کوئی موٹی عقل والا بھی کہے گا کہ بے خبری نقصان پہنچاتی ہے۔ بیکر برائٹ اپنے فرائض ادا کر کے دوسرے دن واپس آیا۔ اس نے بتایا کہ شیوانی نے جے کافو کے علاوہ جے فلو کو بھی اپنا معمول بنا لیا ہے۔ وہ جے سامو کو ٹریپ کرنے میں ناکام رہی ہے اور کل صبح کی ایک فلائٹ سے اپنی ٹیم کے ساتھ چین جانے والی ہے۔ پھر اس نے پوچھا، اب بتاؤ تم دونوں نے میری کرشما کے بارے میں کیا کچھ معلوم کیا ہے؟ سائمن نے کہا، تشویش کی بات یہ ہے کہ کرشما کے خاندان میں جادوگروں کے علاوہ ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا بھی ہے۔ کیا؟ وہ حیرانی سے بولا، وہاں کون ہے جو ٹیلی پیتھی جانتا ہے؟ اس کا نام بیما ہے، اس کی آتما کلپنا کے اندر سمائی ہوئی ہے۔ پھر تو وہ ٹیلی پیتھی جاننے والا ہمارے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ سائمن نے کہا، وہ ایک ہے، ہم 5 ہیں۔ ہم بڑی حکمت عملی سے اسے ٹریپ کر سکتے ہیں۔ اگر وہ قابو میں نہیں آئے گا تو اسے وہاں سے بھگانے کا ایک آسان راستہ ہے۔ اسے کیسے بھگایا جا سکے گا؟ ہم کلپنا کو مار ڈالیں گے، بیما کی آتما اس کا مردہ جسم چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو جائے گی، وہ اسی خاندان میں کوئی دوسرا جسم حاصل کرے گی، بیما اسی دوسرے جسم میں چھپ کر نہیں رہ سکے گا، ہم اس دوسرے جسم کو بھی ختم کر دیں گے۔ جب اسے پتہ چلے گا کہ اس کے مقابلے میں ہم 5 ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں تو پھر وہ اس خاندان کا رخ نہیں کرے گا۔ بیکر نے خوش ہو کر کہا، اور یہ میرا فرض بھی ہے کہ میں اپنی محبوبہ کو بیما جیسے ٹیلی پیتھی جاننے والے سے محفوظ رکھ سکوں۔ بیکر، ہمیں دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ ہم بیما جیسے تنہا ٹیلی پیتھی جاننے والے سے ٹکرائیں۔ بیما ہمارے لیے خطرناک نہیں ہوگا کیونکہ اس کا کوئی اپنا وجود نہیں، کوئی جسم نہیں۔ اس کی آتما اسی دنیا میں رہنے کے لیے دوسرے جسموں کا سہارا لیتی رہے گی۔ ایسے عارضی سہارے کو ہم ختم کریں گے تو وہ ہم سے دور بھاگ جائے گا، وہ ہمارے لیے نہیں، ہم اس کے لیے خطرہ بن کر رہیں گے۔ ان دوستوں نے یہ طے کر لیا کہ دیر از نو گیم وداؤٹ رسک، یعنی خطرہ مول لیے بغیر کوئی کھیل کھیلا نہیں جا سکتا۔ بیکر کو رومانس کرنا چاہیے، کرشما سیدھی طرح حاصل نہیں ہوگی، اس پر تنظیمی عمل کر کے اسے حاصل کرنا چاہیے۔ بیکر نے کہا، دوستوں میں یہاں اپنے حصے کے فرائض ادا کر چکا ہوں، شیوانی اور اس کی ٹیم کے بارے میں مکمل رپورٹ دے چکا ہوں، لہذا مجھے ہندوستان جانے کی
اجازت دو، جب کرشمہ میری طرف مائل رہے گی تو میں اس کے قریب رہنا چاہوں گا۔ سائمن نے کہا، ہاں بھائی، کرشمہ کے حسن کا شعلہ بھڑکے گا تو جلنے کے لیے پروانے کو وہاں جانا چاہیے، تم ضرور جاؤ۔ اس رات اس نے کرشمہ پر تنویمی عمل کیا۔ اس عمل کے دوران میں آندرے اور سائمن بھی موجود رہے تاکہ وہ کامیاب تنویمی عمل کا یقین کر سکیں۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ پورس بھی کرشمہ کے اندر چھپا ہوا ہے۔ پورس نے دانش مندی سے کام لیا، اس نے تنویمی عمل میں رکاوٹ پیدا نہیں کی۔ پورس اور پارس وغیرہ یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ جب بابا صاحب کے ادارے کی جانب سے انہیں آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے تو اس کے اہم مقاصد ہوتے ہیں۔ وہ آزاد رہنے کے باوجود کسی ایسے دشمن سے ٹکرا جاتے ہیں یا کسی ایسے مسئلے میں الجھ جاتے ہیں جس کا تعلق بابا صاحب کے کسی اہم معاملے سے ہوتا ہے۔ مثلا پورس آزاد گھومتا ہوا کرشمہ تک پہنچا تھا۔ کرشمہ کے ذریعے ایک دشمن بھیما کا سراغ ملا تھا، پھر کرشمہ کے ذریعے ان ٹیلی پیتھی جاننے والے بیکر، آندرے اور سائمن تک پہنچنے والا تھا جو چین میں ٹرانسفارمر مشین کی تیاری کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اب پورس ان کے راستوں کی دیوار بننے والا تھا۔ اس طرح وہ آزاد اور بے لگام تفریح میں مشغولیت کے باوجود بابا صاحب کے ادارے کے ایک اہم معاملے میں ملوث تھا۔ فی الحال پورس کا ذکر چل رہا ہے، وہ بیکر کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن رہا تھا، اسے آزادی سے کرشمہ کو ہپنوٹائز کرنے کا موقع دے رہا تھا۔ ایسا کرنے کی دو وجوہات تھیں، ایک تو یہ کہ رکاوٹ نہ بننے سے بیکر مطمئن رہے گا کہ کرشمہ کسی شک و شبے کے بغیر اس کی معمولہ اور اس کی محبوبہ بن گئی ہے۔ وہ کرشمہ کے دماغ کو لاک کر کے بھی مطمئن رہے گا کہ کوئی اس کے اندر نہیں آ سکے گا، جبکہ پورس اس کی مخصوص آواز اور لہجے کے مطابق جا سکے گا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ پورس نے کرشمہ کو تنویمی عمل کے ذریعے اپنی طرف مائل کیا تھا۔ یوں مائل کرنے یا ہونے سے محبت نہیں ہو جاتی، اس نے کرشمہ کو اپنے تنویمی عمل سے آزاد کر دیا تھا۔ اس کے دماغ میں یہ بات نقش کر دی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے بھی وقتی طور پر آزاد رہے گی۔ پورس نے بیکر کے تنویمی عمل کے بعد یہ بات کرشمہ کے دماغ میں نقش کی تھی۔ اس کے مطابق کرشمہ بیکر کی معمولہ ضرور رہتی، لیکن بیکر یا کسی اور کی طرف مائل ہونے کے سلسلے میں اس کا ذہن آزاد رہتا۔ بیکر اور اس کے ساتھیوں کو پورس کے سلسلے میں اتنا معلوم ہوا تھا کہ کرشمہ کے گھر میں شہباز نامی ایک مہمان ہے، اس کی ماں اور بھائی اس مہمان کو پسند نہیں کرتے۔ بہرحال بیکر مطمئن ہو گیا تھا اور اپنے دوستوں سے رخصت ہو کر ہندوستان پہنچنے والا تھا۔ آندرے سمیت 5 ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے طے کیا تھا کہ وہ بیما کو ٹارگٹ بنائیں گے، اس کے متعلق معلومات حاصل کریں گے، اس کے بعد تو بیما کو غلام بنائیں گے یا اسے ختم کر دیں گے۔ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، محبت دونوں طرف سے ہوتی ہے، ایک طرف سے نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں تھا کہ صرف ماریا اپنی تنہائیوں میں زبیری کو یاد کیا کرتی تھی اور اس سے دوبارہ ملنے کے لیے بے چینی سے دن گزار رہی تھی۔ احمد زبیری کو بھی محبت کا روگ لگ گیا تھا، اگرچہ وہ چین میں دشمنوں کے درمیان رہتا تھا۔ چین کے انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ میں اعزازی افسر تھا، غیر ملکی سیکرٹ ایجنٹس، سراغ رساں اور ٹیلی پیتھی جاننے والے دشمنوں سے نمٹتا رہتا تھا۔ ایسے فرائض ادا کرنے کے لیے ہمیشہ حاضر دماغی کی ضرورت ہوتی ہے، محبت کرنے کی فرصت نہیں ملتی۔ خوابوں اور خیالوں میں محبوبہ کو دیکھو تو دشمن سر پر پہنچ جاتے ہیں، مگر جب کسی پر دل آ جاتا ہے تو پھر سوتے جاگتے اس کی طرف دھیان جاتا رہتا ہے۔ زبیری اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو حاضر دماغی سے ادا کیا کرتا تھا، صرف کھاتے وقت اور سوتے وقت ساری دنیا کو بھول کر ماریا کی یادوں سے بہلنے لگتا تھا۔ خیال خوانی کے ذریعے اس کے دماغ میں پہنچ جایا کرتا تھا۔ اس نے اب تک ماریا کو اپنی خیال خوانی کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ وہ اس کی بے خبری اور لا علمی میں اس کے احساسات اور جذبات کو پڑھتا تھا اور خوش ہوتا تھا کہ ماریا اسے ہزاروں میل دور جا کر بھی اسے دل و جان سے چاہتی ہے اور دن رات اسے یاد کرتی رہتی ہے۔ اس نے زبیری سے وعدہ کیا تھا کہ وہ چین اور مسلمانوں کے خلاف جاسوسی نہیں کرے گی، اور اب وعدے کے مطابق وہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ملازمت سے استعفیٰ دے چکی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ شیوانی نے اسے تنویمی عمل کی زنجیروں میں جکڑ لیا تھا، اسے اپنی معمولہ بنا کر اس کا چہرہ اور حلیہ بدل کر اپنے ساتھ چین لے جا رہی تھی۔ شیوانی اپنا مشن پورا کرنے کے لیے بڑی کامیابی سے چالیں چلتی آ رہی تھی۔ اس نے جے کافو اور جے فلو کو اپنا معمول بنا کر ٹیلی پیتھی کی قوت حاصل کر لی تھی۔ وہ خود غیر معمولی قوتوں کی حامل تھی۔ پھر اس نے ماریا کو اس لیے اپنا مہرہ بنایا تھا کہ چین پہنچ کر بابا صاحب کے ادارے کی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو تلاش کرنے میں وقت ضائع نہیں ہوگا۔ ماریا بیجنگ پہنچ کر احمد زبیری کو پہچان لے گی۔ ماریا پر ہپنوٹزم کے ذریعے یہ باتیں نقش کی گئی تھیں کہ وہ احمد زبیری کی محبت سے مجبور ہو کر بیس بدل کر چین جا رہی ہے۔ اسے خوشخبری سنائے گی کہ اس نے اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ملازمت سے استعفیٰ دے دیا ہے۔
وہاں لندن میں اس کا انتظار نہیں کر سکتی تھی، اس لیے بیس بدل کر آ گئی ہے۔ وہ لندن کے ایک مشہور اخبار کی رپورٹر اور صحافی کی حیثیت سے ایک طیارے میں سفر کر رہی تھی۔ اس کے ذہن سے یہ فراموش کر دیا گیا تھا کہ اس پر ترمیمی عمل کیا گیا ہے۔ اس عمل کے مطابق وہ تنہا سفر کر رہی ہے، جبکہ اس طیارے میں شیوانی، جے کافو، جے فلو اور اسکاٹ یارڈ کے دوسرے سراغ رساں بھی سفر کر رہے تھے۔ ماریا ان سب کو بھول چکی تھی۔ شیوانی کی کامیابیوں میں کچھ ناکامیاں بھی چھپی ہوئی تھیں جن سے وہ بے خبر تھی۔ مثلا یہ کہ آندرے اور سائمن اس کے دو سراغ رسانوں کے دماغوں میں جگہ بنا چکے تھے۔ دوسری بات یہ کہ جیسامو بھی اپنے دو ساتھیوں کے دماغوں میں بآسانی پہنچ سکتا تھا، اور جب ماریا کو ہپنوٹائز کیا جا رہا تھا تب بھی جیسامو ماریا کے دماغ میں موجود تھا، اور یہ تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ زبیری اپنی ماریا کے دماغ میں خاموشی سے پہنچتا رہتا ہے۔ ایک بار جب وہ ماریا کے اندر پہنچا تو پتہ چلا اسے ہپنوٹائز کیا جا رہا ہے۔ وہ چپ چاپ ہپنوٹائز کرنے والے کی باتیں سنتا رہا اور معلوم کرتا رہا کہ اسے شیوانی نام کی کسی عورت کی معمولہ بنایا جا رہا ہے۔ پھر زبیری نے یہ بھی معلوم کیا کہ ماریا کے ذریعے اس کے محبوب تک اور بابا صاحب کے ادارے کے دوسرے افراد تک پہنچنے کے لیے ماریا کا حلیہ اور چہرہ بدلا جائے گا۔ یوں شیوانی کا یہ مقصد معلوم ہو گیا کہ وہ ٹرانسفارمر مشین وہاں تیار نہیں ہونے دے گی۔ دیکھا جائے تو موجودہ حالات میں شیوانی سب سے زیادہ خطرات میں گری ہوئی تھی۔ ایک طرف آندرے اور سائمن دوست بن کر اس سے دشمنی کر رہے تھے، اس انتظار میں تھے کہ وہ چین میں جیسے ہی ٹرانسفارمر مشین کا نقشہ حاصل کرے گی وہ نقشہ اس سے چھین لیا جائے گا، ورنہ شیوانی وہ نقشہ لے جا کر اسکاٹ یارڈ میں وہ مشین تیار کر سکتی تھی۔ آندرے اور سائمن اسے یہ موقع نہیں دینا چاہتے تھے۔ دوسری طرف جے سامو شیوانی کی ٹیم میں جے کافو، جے فلو اور ماریا کے دماغوں میں پہنچا ہوا تھا، اپنے دونوں دوستوں کو شیوانی سے نجات دلانے کے لیے مناسب موقع کا انتظار کر رہا تھا۔ تیسری طرف احمد زبیری اچھی طرح شیوانی کے خیالات سمجھ گیا تھا اور اب شیوانی کی توقع کے خلاف ایک نیا محاذ لڑنے کے لیے تیار تھا۔ اس نے شیوانی کے بارے میں رپورٹ دی: میں اور علی چینی ماہرین کے ساتھ مشین تیار کرنے کے ابتدائی مراحل میں مصروف تھے۔ اس مائکرو فلم سے نقشے کو انلارج کر کے پرنٹ کیا گیا تھا، پھر وہ مائکرو فلم چین کے ایک اعلیٰ افسر کے حوالے کر دی گئی تھی۔ وہ افسر یوگا کا ماہر تھا۔ پھر دلیر افریدی کو ہم نے ہدایت کی تھی کہ وہ آرمی ہیڈ کوارٹر میں رہ کر اس افسر پر کڑی نظر رکھا کرے۔ جناب عبداللہ واسطی نے دلیر افریدی کو اپنے بنگلے میں بلایا تھا، اسے ایک دن اور ایک رات اپنے ساتھ عبادت کرنے کی ہدایت کی تھی، پھر اس پر کچھ روحانی عمل بھی کیا تھا جس کے نتیجے میں اس کا دماغ لاک ہو گیا تھا اور اس کی چھٹی حص غیر معمولی طور پر تیز ہو گئی تھی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ ٹرانسفارمر مشین تیار ہوگی تو اسے ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کرایا جائے گا۔ انہوں نے خیال خوانی کے ذریعے مخاطب کرنے کے بعد کہا: فرحات، ٹرانسفارمر مشین کے سلسلے میں جو حالات اور واقعات پیش آ رہے ہیں ہوں یا آنے والے ہوں، ان کی معلومات مجھے دیا کرو۔ میں نے کہا: میں آپ کو اطلاع دیتا رہتا ہوں اور آپ کے مشوروں پر بھی عمل کرتا ہوں، کیا مجھ سے کوتاہی ہو رہی ہے؟ تم نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ اسکاٹ یارڈ سے ایک ٹیم آ رہی ہے۔ جناب آنے والی ہے، میں اس کے بارے میں آپ سے گفتگو کرنے والا تھا۔ ویسے آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، بھلا آپ سے کون سی بات چھپی ہوئی ہے؟ جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے اسے ہم خود ظاہر نہیں کرتے، تم اپنی زبان سے ظاہر کرو۔ اسکاٹ یارڈ سے آنے والی ٹیم کے بارے میں بتاؤ۔ میں انہیں بتانے لگا۔ انہوں نے سننے کے بعد کہا: اس ٹیم کی لیڈر شیوانی بھاسکر ہے۔ احمد زبیری سے کہو اسے یہاں آنے سے روکے، اور تم یہاں کی وزارت داخلہ سے کہو شیوانی یہاں آئے تو اسے روکا نہ جائے اور نہ ہی اس پر کسی طرح کا شبہ کیا جائے۔ میں نے حیرانی سے کہا: جناب آپ کی یہ ہدایت سمجھ میں نہیں آئیں، آپ احمد زبیری کے ذریعے شیوانی کو روکنا بھی چاہتے ہیں اور یہاں اس کے لیے امیگریشن کا مرحلہ آسان کر رہے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا: ہو سکتا ہے کہ زبیری اسے یہاں آنے سے پہلے ہی روک دے، اگر وہ نہ روک سکا تو پھر ہمیں اسے یہاں رہنے سے نہیں روکنا چاہیے، وہ اپنے مشن کے مطابق یہاں ہمارے خلاف کارروائیاں کرے گی۔ تم بھی جواباً بہت کچھ کرو گے، اسے روکنا اور ناکام بنانا ہمارا فرض ہے، لیکن ہمارے ادارے کے تمام افراد سے کہہ دو کہ وہ کسی بھی مرحلے میں شیوانی کو جانی نقصان نہ پہنچائیں، ہزار دشمنی کے باوجود اسے زندہ سلامت رکھا جائے گا۔ انہوں نے ہدایات دیں۔ میں نے انہیں علی تیمور، دلیر افریدی، احمد زبیری اور اپنے تمام سراغ رسانوں تک پہنچا دیا۔ جناب عبداللہ واسطی سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ شیوانی کو زندہ سلامت کیوں رکھنا چاہتے ہیں، جبکہ وہ صرف ہم سے ہی نہیں چین سے بھی دشمنی کرنے آ رہی تھی۔ جناب علی اسد اللہ تبریزی اور جناب عبداللہ واسطی جیسے بزرگان دین جب ایسی کوئی نہ سمجھ میں آنے والی ہدایات دیتے ہیں تو ان ہدایات کے پیچھے کوئی گہرا راز چھپا ہوتا ہے۔
بہت عرصہ پہلے جب الپا ماں بننے والی تھی اور دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والے اس کی زچگی کے وقت اس کی دماغی کمزوری سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، اسے اپنی معمولہ بنانا چاہتے تھے، ایسے وقت جناب علی اسد اللہ تبریزی اس کے لیے ڈال بن گئے تھے، اس کے دماغ کو لاک کر کے اسے دشمن سے محفوظ رکھا تھا۔ اس وقت جناب تبریزی کا یہ عمل کسی کے سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ بعد میں انکشاف ہوا کہ الپا نے جس بیٹی کو جنم دیا ہے اس بیٹی کا باپ پارس ہے، اسی لیے الپا جیسی دشمن عورت کو دشمنوں سے بچایا گیا تھا۔ اب جناب عبداللہ واسطی کی ہدایت تھی کہ شیوانی جیسی دشمن عورت کو جانی نقصان نہ پہنچایا جائے، اسے ہر حال میں زندہ سلامت رکھا جائے۔ آئندہ کبھی انکشاف ہونے والا تھا کہ اس ہدایت کے پیچھے کون سا راز پوشیدہ رہا ہے۔ میں نے احمد زبیری کو ان کی ہدایت سنائی۔ اس نے پوچھا، سر اگر کبھی شیوانی ہم میں سے کسی پر قاتلانہ حملے کرے گی تو کیا ہم جواباً اس پر گولی نہیں چلائیں گے؟ کیا ایسے وقت بھی اسے چھوٹ دی جائے گی؟ میں نے کہا، اس کیس کو ہاتھ میں لینے سے پہلے یہ اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ جناب عبداللہ واسطی کی ہدایت ہیں۔ تمہیں شیوانی کے سلسلے میں جاریت سے باز رہ کر ہمہ وقت اپنے دفاع کا خیال رکھنا ہوگا۔ اسے کسی بھی طرح یہاں آنے سے روکو، اگر یہاں آ جائے تو کبھی اس کے روبرو نہ جاؤ، اور اگر جاؤ تو پورے حفاظتی انتظامات کے ساتھ جاؤ۔ زبیری نے کہا، سر میں سمجھ گیا، مجھے کیا کرنا چاہیے، میں ہدایات کے مطابق عمل کروں گا۔